اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب قائد محترم محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، جناب گورنر ممنون حسین صاحب، گورنر پنجاب سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب، گورنر سرحد میاں اورنگزیب صاحب، پریزیڈنٹ آزاد کشمیر سردار صاحب، تمام بزرگ جو یہاں آج تشریف لائے، میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے پاس کہنے کو الفاظ تو نہیں ہیں، لیکن صرف 2-1 منٹ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو میرے محترم بزرگ یہاں تشریف لائے ہیں ان کا تھوڑا سا تعارف میں قائد محترم کے ساتھ اور دیگر دوستوں کے ساتھ بھی کروانا چاہتا ہوں جو ہمارے مہمان ہیں۔ اسلام آباد کی تاریخ میں یہ پہلا کنونشن ہے قائد محترم جس میں پاکستان کا کوئی ضلع ایسا نہیں ہے، ایک ضلع پاکستان کا ایسا نہیں ہے جس کی نمائندگی آج یہاں پہ موجود نہ ہو۔ یہ تمام میرے بزرگ، اور میں ان بزرگوں سے بھی انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ جن کو ہم کارڈ بھی نہ دے پائے، لیکن وہ قائد محترم کی محبت سے، مسلم لیگ کے ساتھ جو ان کی محبت ہے، اس ملک کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے، اس کمٹمنٹ میں وہ خود ہی تشریف لے آئے، جس کے لیے ہمارے لیے جگہ کا مسئلہ بنا۔ تو ان کو ہم نے باہر ٹینٹس میں بھی ان کو کہا تشریف رکھیں، وہاں پہ اسپیکر اور کیمرے بھی لگائے ہیں تاکہ وہ بھی اس سے مستفیض ہو سکیں، لیکن میں ان سے پھر بھی معذرت خواہ ہوں، اس لیے کہ میری خواہش تھی کہ یہ جو میرے بزرگ ہیں انہوں نے اس ملک کی بنیادوں میں اپنے لہو سے اور اپنی عزتوں کے نذرانے دے کے یہ ملک کی بنیادیں قائم کی تھی۔ ان کی وجہ سے آج یہ ملک آزادی کی فضاؤں میں سانس لے رہا ہے، اور ان کے ساتھ 52 سال میں قائد محترم یہ ہوا ہے کہ بقول شاعر انہی کے پھول انہی کا چمن انہی کی کے پھول انہی کا چمن انہی کی بہار، انہی کو جا نہیں ملتی ہے آشیانے میں۔ یہ وہ بزرگ ہیں جن کو 52 سال میں اس ملک کے اندر جو اسلامی نظریے پہ تخلیق ہوا تھا، اس ملک کے اندر جو اسلام کے نام پہ واحد دنیا میں ملک ہے جو تخلیق ہوا تھا، اور 52 سال کے اندر ان لوگوں نے جن کے گلوں میں قائد محترم اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں 80% بزرگ جو آپ کو نظر آئیں گے ان کے گلوں میں میڈل ہیں جو ابھی بھی چمک رہے ہیں اس روشنی کے اندر، اور میں دیکھ رہا ہوں جس طرح اس بزرگ کے ہیں، یہ وہ میڈل ہیں، یہ وہ تغمے ہیں، یہ ان کی وہ کارکردگی ہے جس کی وجہ سے آج ہم آزادی کی سانسیں لے رہے ہیں۔ لیکن 52 سال میں ان بزرگوں کے لیے کسی حکومت نے کچھ نہ سوچا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان بزرگوں کی طرف سے، ان بزرگوں کی طرف سے جنہوں نے اس ملک کو بنایا تھا کہ آج اس ملک کے اندر پھر مسلم لیگ کی حکومت تھی، اور آپ جیسا قائد محترم قائد تھا، وزیر اعظم تھا، جنہوں نے پہلی بار 52 سالہ تاریخ کے اندر اس ملک میں بزرگوں کی عزت اور وقار کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات کیے ہیں۔ میں یہاں پہ اپنے بزرگوں سے خاص طور پہ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہم نے کچھ نوجوانوں کو بھی تکلیف دی تھی، یہاں پہ کچھ نوجوان بھی یہاں پہ ہیں جو 70 سال کی عمر میں نہیں ہوں گے، لیکن ان کو اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ جو 70 سال کا میاں نواز شریف صاحب نے پیکج دیا ہے، 70 سال اور ابو کو جو سینئر سٹیزن ڈکلیئر کیا ہے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی ایک وجہ تھی بہت بڑی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ یہ 70 سال کا بزرگ جو آج بزرگی کی چادر اوڑے ہوئے ہے، یہی بزرگ 14 اگست کو 18 سال کا نوجوان تھا جس نے پاکستان کا جھنڈا جو آج ان بزرگوں نے مل کے چاروں صوبوں کے بزرگوں نے آج قائد محترم کے ہاتھ میں تھمایا ہے، یہی جھنڈے کے لیے انہوں نے 18 سال کی عمر میں مسلم لیگ کے ساتھ چلے تھے، اور مسلم لیگ کی وجہ سے یہ پاکستان بنا تھا۔ ان 18 سال کی عمر والے بزرگوں کو جو آج 70 سال میں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص نے ایک نہ ایک دن 70 سال کا ہونا ہے، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں قائد محترم ان 70 سال کے بزرگوں کی میں کہوں گا کہ جو آئندہ 70 سال کا بزرگ ہوگا وہ پاکستان کا سینئر سٹیزن یا بزرگ شہری ہوگا، لیکن یہ جو 28,60,000 بزرگ ہیں
70 سال اور اس کے زائد کی عمر کے اس وقت پاکستانی شہری جو 28,60,000 ہیں، یہ پاکستانی شہری نہیں، یہ پاکستان ہے، یہ 28,60,000 پاکستان ہے۔ آج قائد محترم آپ کے اس بزرگوں کی جو آپ نے یہ تجویز دی کہ سینئر سٹیزن کنونشن ہونا چاہیے، اس پہ میں یہ بھی یہاں پہ ضرور دہرانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ان بزرگوں کی وجہ سے آج مانیٹرنگ سیل کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس کنونشن کے اندر بیٹھا ہوا ایک ایک شخص جو تربت سے، کراچی سے، گوادر سے اور پشاور سے آیا ہے، قائد محترم ان میں سے ایک شخص ایسا نہیں جس نے کوئی کرایہ گورنمنٹ سے لیا ہو یا جس کا کوئی کھانے پینے کا جس نے گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کی ہو۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں تھا، میں کھلے عام بات کر رہا ہوں، اپنے کرایوں پہ آئے ہیں۔ ایسے دوست ہیں جن کو آج صبح 7:30 بجے میں نے دیکھا ہے اپنی ان آنکھوں سے اس ہال کے باہر، جنہوں نے اپنے ساتھ ناشتے دان باندھے ہوئے تھے اور صبح ناشتہ کر رہے تھے یہاں پہ۔ میں نے ان بزرگوں سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی وجہ سے آئے ہیں، کل ہم تشکیل پاکستان کے لیے قائد اعظم کے ساتھ تھے، آج ہم تعمیر پاکستان کے لیے میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں۔ اس وقت بھی ہم نے اسی طرح روٹیاں باندھی تھی، اس وقت بھی ہم نے زخم اٹھائے تھے، آج بھی ہم زخم اٹھا رہے ہیں ان سازشوں اور ان لوگوں کے ہاتھوں سے جو اس ملک کے اندر بارود کی ایک نامعلوم سی لہر کو چلانا چاہتے ہیں۔ میں اس بزرگ کی بات دہراتے ہوئے یہ عرض کروں گا، اس کے شاعر کے بقول کہ گیت کے شہر کو بندوق سے ڈھانے والوں، سوچ کی راہ میں بارود بچھانے والوں، کب تک اس شاخ گلستان کی رگیں ٹوٹیں گی، کونپلیں آج نہ پھوٹیں گی تو کل پھوٹیں گی۔ اور اللہ کے فضل سے آج یہ 28,60,000 جو ہمارے بزرگ کا نمائندہ کنونشن ہے یہاں پہ، جس میں پورے پاکستان کے سب شامل ہے، میں آج فخر سے کہتا ہوں کہ قائد محترم ہم نے جس طرح آپ کی خواہش تھی ان کے لیے ضلعی حد تک ہم بنا رہے ہیں فورم، جہاں پہ ان کے تجربے جو 60 سال کے تجربات ہیں ان کے نچوڑ سے اس ملک کی تعمیر کے لیے بھی ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں، اور اسی مضبوطی کو کل انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا، آج پھر مسلم لیگ کے ساتھ ہیں اور قائد آپ ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اب آگے ایک ایک دن جو گزرے گا ہم یہ تمام بزرگوں کا یہ وعدہ اور دعویٰ ہے، آپ نے بچوں کو بھی وہی تعلیم دے کے جانی ہے، وہی تجربوں سے روشناس کرنا ہے جو تجربوں سے آپ روشناس تھے اور آج ہم اس ملک میں بیٹھے ہیں۔ میں صرف یہی کہوں گا کہ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اور یہ کہتے ہوئے قائد محترم میں ان بزرگوں کی طرف سے ایماندارانہ جو صبح ان کے ایک ایک کے جذبات تھے، شاعر کی زبان میں یہ کہتے ہوئے آپ کی خدمت میں اجازت چاہوں گا کہ جی میں آتا ہے ستاروں سے سجا دوں تجھ کو، جی میں آتا ہے ستاروں سے سجا دوں تجھ کو، پھر خیال آتا ہے کہ دامن میں میرے کچھ بھی نہیں۔ شکریہ۔